آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وفد پی ایم ایل کیو کی قیادت کو ملنے کے لیے یہاں چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ پہ آیا ہے، جس میں خواجہ محمد آصف صاحب، رانا تنویر حسین صاحب، سردار ایاز صادق صاحب، رانا ثناء اللہ خان صاحب، عطا تارڑ صاحب، ملک احمد صاحب اور میں ہم شامل ہیں۔ چودھری صاحبان کے ساتھ ہم نے دہائیوں مل کے کام کیا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پر اور ایک ہی جماعت کے پرچم تلے۔ ہمارے آپس میں دیرینہ ذاتی اور سیاسی تعلقات ہیں اور بڑی خوشگوار ماحول میں ہماری آپس میں گفتگو ہوئی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کو بھی ایٹ لینتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اور مشاورت کی گئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہ مشاورت کا سلسلہ ابھی کچھ اور دیر جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب میں طارق چیمہ صاحب کو کہوں گا کہ وہ آپ سے بات کریں، پھر ہم آپ کے سوالات لے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں جتنی گفتگو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی ہے کوئی گنجائش تو باقی نہیں ہے۔ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے، پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن تشریف لایا ہے یہاں پر، بڑی مشاورت ہوئی ہے۔ یہ جو نو کانفیڈنس موشن انہوں نے موو کیا ہوا ہے اس کی سپورٹ کے لیے یہ تشریف لائے ہیں، تو اس کے اوپر فردر بھی مشاورت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ایک دو روز کے اندر جو بھی فیصلہ ہو سکے وہ ہم آپ کو اس سے یہ بتائیے کہ کب تک آپ لوگوں کا فیصلہ سامنے آئے گا؟ اتحادی جماعتیں کہا جا رہا ہے کہ ایم کے ایم اور کاف لیگ اور بھاپ جو مل کر اعلان کریں گے، کوئی آپس میں ملاقات ہوگی، کوئی بتائیے گا سر؟ جی دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ گزارش کی تھی کہ ہماری یہ خواہش ضرور ہے، باقی بلوچستان عوامی پارٹی کے اپنے مسائل ہیں، ایم کیو ایم کے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، تو لیکن یہ خواہش ہماری ضرور ہے کہ ہم مل کر فیصلہ کریں تمام اتحادی، تاکہ اگر ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے تو ایک ڈیفنس لائن ہماری موجود ہو، کیونکہ ہم چھوٹی پارٹی ہیں تو ایک ڈیفنس لائن موجود ہو۔ اگر ہم نے اس طرف جانا ہے تو بھی ایک ڈیفنس لائن موجود ہو، کیونکہ جو 3.5 سال کا ہمارا تجربہ ہے وہ کوئی اتنا بدقسمتی سے اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم ضرور مشاورت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ٹائم بھی ہمیں درکار ہے، لیکن آپ کی وہ بات کہ عدم اعتماد سے تو پہلے فیصلہ کرنا ہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ صاحب آپ کی طرف سے کوئی آفر کی گئی ہے کاف لیگ کو کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے آپ نے کوئی آپشن دیا ہو؟ 2 دن پہلے یہ خبریں چلی تھی کہ پرویز الہی صاحب کو آج میاں نواز شریف نے انکار کر دیا، یہ خبریں چلی تھی، بعد میں پھر وزارت کی طرف سے۔ تو مجھے یہ بتائیں کیا نون لیگ راضی ہے پرویز الہی کو وزارت دینے کے لیے، وزارت اعلیٰ، اور میاں نواز شریف کا کیا پیغام لے کر آئے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جو تحریک عدم اعتماد ہم نے پیش کیا عمران خان صاحب کے خلاف، یہ کسی پولیٹیکل بارگین یا گیو اینڈ ٹیک کے لیے تو نہیں کی ہے۔ پاکستان کی متحدہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے 4.25 برس میں پاکستان کی معیشت کا کباڑہ کر دیا ہے، سیاسی انتقام لیا انہوں نے، اور انہوں نے نہ اپنے دوستوں کو معاف کیا، نہ اتحادیوں کو سپیئر کیا، اور اپوزیشن کو تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کا وہ کیما کر دیں، اور ٹاپ آف اٹ ان کی گورننس نو گورننس تھی، کوئی گورننس نہیں تھی۔ انہوں نے صرف وعدے کیے، کھوکھلے نعرے دیے، غلط بیانی کی، جھوٹ بولا قوم کے ساتھ، گالیاں دیتے رہے، اب بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے نہ ان کی کوئی پرفارمنس ہے۔ ہم اپنا یہ کیس لے کر پی ایم ایل کیو کے پاس آئے ہیں۔ پی ایم ایل کیو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور چودھری صاحبان، خود طارق چیمہ صاحب، ان کا بڑا طویل پولیٹیکل کیریئر ہے، یہ ریاستی معاملات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم نے اپنا مقدمہ ان کے آگے رکھا ہے اور دلائل پیش کیے ہیں کہ اس وقت اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اگر پاکستان کو مصائب اور مشکلات سے نکالنا ہے۔ ایک منٹ، تو اس پہ تمام سیاسی امور پہ گفتگو ہوئی ہے۔ یہ جو اگلے دن خبر لگی تھی کہ نواز شریف صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کسی منصب کے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ خبر بے بنیاد تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست میں اگر آپ نے مل کے آگے بڑھنا ہے تو پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو راستہ بھی دینا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، شکریہ آپ کا۔ ایک سوال دے دیں خواجہ صاحب، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ دونوں مسلم نون اور مسلم لیگ کاف کے درمیان اعتماد کا فقدان تھا، بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا۔ ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کی قیادت اس بات پہ آ گئی تھی ضدی بچے کی طرح کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کاف لیگ سے بات نہیں ہو سکتی۔ آج
वो इत्मीनान का फुकदान दूर हो गया या अभी भी है? ये वो कौन सा वजह हुई कि आपको वो इस स्टेज पे आना पड़ा जिससे कभी बात नहीं हो सकती थी, आप यहाँ आ गए? एक तो ये है कि ठहरो भाई, ठहरो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें, बात ये है कि इन पिछली दहाइयों में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है, तलखियाँ डाइल्यूट हो चुकी हैं, बर्फ़ कब की पिघल चुकी है। और बतौर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब हमारे असीर जेलों में थे तो उन्होंने स्टैंड लिया, ये बात मैं पहली बार नहीं कर रहा। और वो हमजा शहबाज साहब जेल में थे या सलमान रफ़ीक साहब थे, प्रोडक्शन ऑर्डर का वहाँ पे वो रेगुलेशंस नहीं थे, वो बनाए, स्टैंड लिया और वो तमाम फंडामेंटल राइट्स जो एक सियासी कैदी के हैं वो उनको दिए। इसी तरह जब मियाँ साहिबान के घर में उनके बुज़ुर्ग की रहलत हुई तो चौधरी ख़ानदान पूरी फैमिली साथियों समेत आए और बहुत देर वहाँ उन्होंने ताज़ियत की और अपनों की तरह ताज़ियत की। तो हमारे बीच दूरी नहीं है, हमारे बीच जो सर्द मोरी थी वो बर्फ़ पिघल चुकी है। बहुत